السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ آج ہم اخلاقیات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، ہمیں کیسے اخلاقیات کو اپنانا چاہیے، اخلاق سیئہ کیا ہے، اخلاق حسنہ کیا ہے، ان کو کیسے ہم اخلاق حسنہ کو اپنا سکتے ہیں اور اخلاق سیئہ کو دور کرنے کے لیے کیا کوششیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں اور اخلاق کے میننگز کیا ہیں۔ اخلاق خلق کی ہی ایک جمع ہوتی ہے۔ خلق اور خلق دونوں کی اصل ایک ہی ہے۔ خلق کہتے ہیں کسی بھی چیز کے موجودہ ہونے کو، جیسے کہ کوئی چیز آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہوں، جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں، جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، وہ خلق ہے۔ اور خلق انسان کی فطرت ہے، حیت ہے، جس کو انسان کے اندر یعنی کہ جو ہوتی ہے وہ خلق ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی۔ اخلاق نفس کی ہی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اخلاق جو ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان کے اچھے اخلاق جو ہیں، اس کے اندر کی اچھی عادات ابھر کے باہر آتی ہیں اور وہ اچھے کام کرتا ہے تو اسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اور جب انسان برے اخلاق سے اور برے اعمال کرتا ہے اس کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کے اخلاق ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے نزدیک اخلاق جو ہے وہ ایمان کی ہی ایک قسم ہے، اور اخلاق کی دو اقسام ہیں، اخلاق مذمومہ اور اخلاق فاضلہ۔ ادھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق حسنہ جو ہے اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے، وہ ایگزیکٹلی ہوتے کیا ہیں۔ اخلاق حسنہ کہتے ہیں اچھے افعال کرنے کو، اچھے اخلاق کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، جو بغیر کسی مشقت کے، جو بغیر کسی تکلیف کے انسان کرتا ہے، جیسے عدل و انصاف کرتا ہے، جیسے کہ شجاعت، بہادری اور انصاف، اور اسی طرح کی تقوی، مختلف چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ان کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اور اخلاق فاضلہ بھی اخلاق حسنہ کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ عدل و انصاف کو بھی ہم اخلاق حسنہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اسی طرح کسی کی بہادری کو بھی اور کسی کی شجاعت کو، صبر کرنے کو بھی ہم اخلاق حسنہ میں ہی لے کر آتے ہیں۔ اب اخلاق حسنہ جو ہے وہ کس طرح سے انسان کر سکتا ہے، یعنی کہ ان کو کس طرح سے اپنی لائف میں لے کے آ سکتا ہے، ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ پریزنٹ کر سکتا ہے اخلاق حسنہ کو۔ اخلاق حسنہ ایسی چیز ہے جو انسان بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی تکلف کے کرتا ہے، اور یہ انسان کس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ پیش آئے، کوئی احسان نہ جتلائے کسی کو بھی، اس میں کسی کو احسان جتلانا مقصود نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ یہ کام اخلاق حسنہ میں آتا ہے۔ انسان اگر حق کو پہچان لے اور اسی کے اوپر ڈٹ جائے، یہ بھی اخلاق حسنہ میں آتا ہے۔ اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ انسان کو جب ہدایت حاصل ہو جائے اور وہ اس ہدایت پہ ہی قائم رہے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرے تو یہ بھی اخلاق حسنہ میں ہی آتا ہے۔ نیکی کی حقیقت کو پہچان کر اس کی حرص رکھنا بھی اخلاق حسنہ میں آتا ہے۔ خیر کے کام کرنا اور خیر کی دعوت بھی دینا، اور اس میں اپنے آپ کو بالکل ہی اس چیز میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا،
یہ بھی ایک اخلاق حسنہ میں آتا ہے. اس سے انسان بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلف کے اخلاق حسنہ کے کام کر سکتا ہے. اگر ہم مین چیز دیکھیں تو 3 چیزیں ہی ہیں جس سے انسان پراپرلی اخلاق حسنہ کر سکتا ہے. پہلی چیز ہے انسان بغیر کسی تکلف اور مشقت کے حق کو پہچان لے اور اس پر ہی قائم رہے اور اس کو اپنا لے. دوسری چیز کہ انسان خیر کے کام کرے، خیر میں ہی جٹا رہے اور بھلائیوں کے کام زیادہ سے زیادہ کرے، صدقہ و خیرات کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور تیسری چیز ہے کہ وہ نیکی کرے اور نیکی کی ہرس رکھے، اپنے اندر نیکی طلب کرے. یہ 3 ٹاپ کام ہے اخلاق حسنہ کے. اب ہم دیکھتے ہیں اخلاق سیئہ کیا ہے. اخلاق سیئہ کہتے ہیں برے افعال کو، برے کام کرنے کو، جو انسان بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی بھی تمہید کے، بغیر کسی چیز کو سوچے سمجھے، اس کو برا سمجھے بغیر وہ کام کرے، وہ اخلاق سیئہ میں آ جاتے ہیں. برے کام جیسے کہ جھوٹ بولنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنا، چوری کرنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، برے کام کرنا. اس طرح کے کام اخلاق سیئہ میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ برے کام ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور اسی طرح اخلاق سیئہ میں جو چیز ہمیں اخلاق سیئہ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے وہ کام کیا ہے. انسان کے اندر جس طرح بھلائی ہوتی ہے اس طرح برائی بھی ہوتی ہے. جب انسان کو بھلائی نظر آتی ہے یا اس کو بھلائی کی طرف ابھارا جاتا ہے تو اس کے اندر سے بھلائی ہی باہر آتی ہے. لیکن جب انسان کو بھلائی کی طرف ابھارا ہی نہیں جاتا تو اس کے اندر سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ برائی باہر آتی ہے. ایک یہ چیز ہے کہ انسان کی بھلائی کو ابھارا ہی نہیں جاتا. دوسرا کہ انسان کو خیر کے کاموں کی طرف دعوت ہی نہیں دی جاتی. اس سے بھی انسان اخلاق حسنہ کی بجائے اخلاق سیئہ پہ اتر آتا ہے. انسان کی مناسب طور پر تربیت ہی نہیں کی جاتی، اس کو تہذیب بھی نہیں سکھائی جاتی. جس طرح اخلاق حسنہ میں 3 ٹاپ کام تھے اسی طرح اخلاق سیئہ میں بھی ہیں. جیسے کہ انسان کو جو ہے اس کے اندر سے بھلائی ابھاری ہی نہیں جاتی. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز ہے کہ انسان کو خیر کی طرف دعوت ہی نہیں دی جاتی، اس کو پراپر ایک تہذیب، ایک سلیقہ ہی نہیں سکھایا جاتا. اور تیسرا کہ اس کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں کی جاتی، جس سے انسان کے جو اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادات ہیں، اچھے کام ہیں وہ ابھر کر باہر ہی نہیں آتے اور وہ اخلاق حسنہ کی بجائے اخلاق سیئہ کی طرف چلا جاتا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں یہ ہے کہ انسان جو اخلاق سیئہ کی طرف چلا گیا اس کے اخلاق کو کیسے چینج کیا جائے. ہم اس کے اخلاق کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح چینج کر سکتے ہیں کہ اس کو اس چیز سے آگاہی دلائی جائے، اس کو اویئرنیس دلائی جائے، اس کو بتایا جائے کہ جس ٹریک پر تم چل رہے ہو وہ غلط ہے. اس کو منظم طریقے سے، مستحکم طریقے سے غلط چیز کے بارے میں اویئرنیس کرائی جائے اور اس کو اچھے راستے کی ہدایت دی جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بدلنے اور اثر قبول کرنے کی صلاحیات رکھی ہیں کہ انسان کو کسی بھی انسان کو اگر آپ اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، اچھے طریقے سے اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو اس چیز کی اویئرنیس دلاتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اور جب آپ کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو پہلے اس چیز کے بارے میں سمجھاتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس پہ تم نے عمل کرنا ہے، تو وہ چیز اس کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے اوپر کوئی باؤنڈنیس آ گئی ہے، وہ اس چیز کے اوپر عمل نہیں کر پاتا. لیکن جب آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے، سکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس چیز کا اثر قبول کرے گا، وہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے گا جب آپ اس کو اچھے انداز سے سمجھائیں گے. لیکن جب آپ اس کو برے طریقے سے سمجھائیں گے تو وہ کبھی بھی اس اثر کو یا جو بھلائی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو وہ کبھی بھی باہر نہیں لے کر آئے گا. وہ اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گا. اور ہمیں اس چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا، بلکہ ہمیں لوگوں کی اچھائیاں انہیں دکھانی ہیں. ہمیں ان کی برائیاں نہیں دکھانی، ہمیں ان کو ان کی اچھائیاں دکھانی ہیں تاکہ وہ اپنی اچھائیوں کو باہر لے کر آئیں اور برائیوں کو ختم کر دیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے، انسانی معاشرے کو غلط ٹریک سے صحیح ٹریک پر لانے کے لیے، ہدایات دینے کے لیے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اگر انبیاء کرام کا مبعوث فرمانا اللہ رب العزت کی نظر میں
نہ ہوتا کہ لوگ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں مابوس فرمایا؟ تاکہ انسان غلطی کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی بھی انسان بالکل ایکیوریٹ کام نہیں کرتا، اس میں کوئی نہ کوئی غلطی باقی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مابوس فرمایا تاکہ وہ میری بتائی ہوئی چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے استوار کریں اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنی لائف کو سپینڈ کریں، جس طرح کہ میں نے بتایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے اپنی لائف کو سپینڈ کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ انبیاء کرام آئے اور انہوں نے پراپر انداز سے انسان کو اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے بتایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو، انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو اپنے اندر لے کر آئے، اس کو امپلیمنٹ کیا۔ جیسے ہمارے سامنے اگر دیکھا جائے تو سب سے، اگر آپ کسی کو رول ماڈل سمجھے تو ہمارے سامنے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کسی کو رول ماڈل سامنے رکھ کے ہی ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو سوچیں، آج کل ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ بتائیں، رول ماڈلز کون ہیں؟ رول ماڈلز ہم لوگ کن کو بنا چکے ہیں؟ ہم لوگ مغربی تہذیب کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں جو ان کی موویز میں دکھایا جاتا ہے یا جو ٹرینڈنگ پہ چیز آ رہی ہے وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، اور جو انہوں نے ویئر کیا ہے وہ ہم ویئر کریں، یا جس طرح سے وہ لائف سپینڈ کریں اس طرح سے ہم لائف سپینڈ کریں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اس زندگی کو دینے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا، وہ یہ چیز نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق حسنہ جو ہیں وہ اخلاق سیئہ میں چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ اس وقت ہمارے دور میں اس وقت سب سے بڑی جو ہے وہ غلطی یا سب سے بڑی کہیں ایک فتنہ ہے، جو ہم اپنے نبیوں کو، اپنے انبیاء کرام کو، اپنے صحابہ کرام کو، صحابیات کو، ان کو رول ماڈل کنسیڈر کرنے کے بجائے ہم ان کو رول ماڈل کنسیڈر کرتے ہیں جو ہماری طرح فانی ہیں۔ فانی تو انبیاء کرام بھی تھے، لیکن ان میں ایسی خصوصیات اللہ رب العزت نے رکھی تھی جن کو ہم اپنا کر اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں، جن کو ہم اپنا کر آخرت میں اللہ رب العزت کے آگے سرخرو ہو سکتے ہیں، جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ تھوڑا تھوڑا اخلاق حسنہ پہ کام کرتے ہیں، لیکن تھوڑے سے زیادہ اخلاق سیئہ میں جاتے ہیں۔ اسی لیے اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اخلاق کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے سامنے ایک رول ماڈل رکھنا چاہیے۔ وہ رول ماڈل ہم کس کو رکھیں گے؟ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل رکھیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہم نے بہترین نمونہ رکھ دیا، تو ہم ان کو اپنے لیے رول ماڈل تسلیم کریں گے تو پھر ہی ہم جو ہے وہ اپنی لائف کو اچھے طریقے سے سپینڈ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی آج تک تبدیلی کر سکا اور نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کر پائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور وہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تب سے اس کے بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ ایون کہ انسان دیکھے تو فیہ ذکرکم، کہ اس میں میرا ذکر ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس میں اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ دونوں چیزوں کو کھول کے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کو بیان کیا، ہماری ہر ضروریات کو، ہماری ہر ایک جتنی بھی ہمیں ضروریات پیش آتی ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، ہماری لائف ہمیں کس طرح سے سپینڈ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے کیسے تعلقات استوار کرنے چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو کیسے بیٹر کرنا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو کیسے چینج کرنا ہے، ہر چیز۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اویئرنیس لیں، ہم دیکھیں، سمجھیں، سوچیں۔ ہم لوگ آج کل وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ٹائم ویسٹنگ میں آتی ہیں، ہم وہ چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتے جس میں ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے، بلکہ ہم فضول چیزوں کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں۔ اچھے اخلاق کیوں ضروری ہیں؟ ان کو اپنانا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ
قیامت کے روز مومن کے جب اعمال کو تولا جائے گا تو اچھے اخلاق والا پلڑا بہت بھاری ہوگا، اخلاق حسنہ والا، کہ انسان نے اخلاق حسنہ کیے، اس نے بہادری سے کام کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس نے حق اور انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے انصاف کیا، حق کی راستے پہ رہا، اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ اس نے اسلام کا پرچم بلند کیا. اسی طرح اخلاق حسنہ سے وہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور ایمانداری کے لحاظ سے بھی وہی اچھا مومن ہے جو اخلاق حسنہ پر فائز ہے. اسی طرح قیامت کے روز بھی اللہ رب العزت کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ترین شخص بھی اخلاق حسنہ والا ہی ہوگا. اور اخلاق حسنہ کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق پر فائز کر دے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان اخلاق کو سمجھیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اخلاق کی کیٹیگریز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی، بالکل اوتھینٹک اور بہت ہی کلیئر وضاحت کے ساتھ اخلاق کی آگے کیٹیگریز. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیں اور شیئر اتنا کریں. میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ میری ویڈیوز کو اتنا شیئر کیا کریں کہ جو اس چیز کو نہیں سمجھتے یا جن کے پاس اس چیز کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے وہ اس چیز کو اویئر کریں، وہ اس چیز کو سمجھیں. اگر وہ سمجھیں گے تو اس میں آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو جتنا ان کو ثواب ہوگا اتنا آپ کو ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو شیئر کیا. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آپ نے کتنا سیکھا اور آپ کن اخلاق پر فائز ہے. یہ چیز تھوڑی سی انسان کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب شیئر کرتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ اچھا کام کرنے کے لیے ہم پیشنیٹ ہو جاتے ہیں، بالکل ریڈی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اور کیا کام کرنا ہے. اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اور لاسٹ میں پھر یہی کہوں گی کہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کس حد تک سیکھ چکے ہیں یا آپ لوگوں کو اور کس ٹاپک پر جو ہے وہ بالکل کلیئریفائی اور کون سا ٹاپک آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.